السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک سعدیہ آنٹی رہتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی۔ ان کی عمر 37 سال کے قریب تھی، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھی کہ لوگ اس کے حسن کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو امی سے بولا کہ ندیم کو بولو کہ مجھے بازار لے جائے۔ ویسے بھی کوئی کام ہوتا تو مجھے یا میرے چھوٹے بھائی کو بولتی تھی۔ میں مصروف ہوتا تھا، اسی لیے چھوٹا بھائی سعدیہ آنٹی کے کام کر دیتا۔ آج اتوار تھا، اسی لیے آنٹی بھی صبح صبح آ گئیں۔ امی نے مجھے بولا کہ جاؤ آنٹی کو بازار لے جاؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنی بائک نکالی، آنٹی کو ساتھ بٹھا کر آنٹی کے گھر چلا آیا۔ آنٹی نے اپنے گھر سے اپنا پرس اور پیسے اٹھائے اور واپس آ گئی۔ پھر ہم بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔ رستے خراب تھا، سڑک بن رہی تھی، اسی لیے جگہ جگہ پر جمپ تھے۔ جب کوئی جمپ آتا تو آنٹی مجھے آ لگتی، جس سے آنٹی کے جاپانی پھل بھی مجھے آ لگتے۔ ایک دو بار تو میں نے توجہ نہ دی، پھر مجھے سرور آنے لگا، اسی لیے میں ایسا کرتا، شاید کچھ دیر کے بعد آنٹی بھی خود آ لگتی۔ پھر بازار پہنچ کر شاپنگ کی اور واپسی پر ایسا ہوا جس کی وجہ سے خان صاحب بھی اب ہوشیار ہو چکا تھا۔ پھر ہم آنٹی کے گھر پہنچ گئے۔ آنٹی بائک سے اتری اور میں بھی اتر آیا۔ آنٹی بولی آؤ پانی تو پیتے جاؤ۔ میں آنٹی کے ساتھ چلا گیا، لیکن خان صاحب تو اب جوانی میں تھا۔ آنٹی نے دیکھا اور بولی راستہ بہت خراب تھا۔ میں نے کہا جی آنٹی، پھر میں پانی پی کر چلا گیا۔ راستے میں نے اپنا پرس آنٹی کو دے دیا تھا، راستے خراب ہونے کی وجہ سے گر نہ جائے نا۔ مجھے واپسی پر یاد آیا تو میں نے بائک واپس موڑی اور دوبارہ آنٹی کے گھر کا رخ کر لیا۔ دروازہ کھولا تھا کیونکہ آنٹی کی بیٹی سائمہ کا کالج سے واپسی کا وقت تھا۔ میں اندر چلا گیا تو آنٹی کے کمرے میں جا کر میں پرس کی تلاش کرنے لگا تاکہ پرس لے سکوں۔ جب میں داخل ہوا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا کیونکہ آنٹی خود کو راحت دے رہی تھیں۔ میں حیران رہ گیا۔ آنٹی نے جب مجھے دیکھا تو وہ بولی کہ ندیم، جب کسی کے کمرے میں آتے ہیں تو دستک دے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا آنٹی بے فکر رہو، آپ میرا بھی یہی حال ہو چکا ہے، بس گھر جا کر خود کو سرور دوں گا۔ میری بات سن کر آنٹی میرا منہ دیکھنے لگ گئیں۔ میں نے کہا آنٹی ایک بات کروں، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی، کیوں نہ ہم ایک میچ لگا لیں اور خود کو مکمل آرام دے دیں۔ آنٹی میری بات سن کر سوچ میں پڑ گئیں، پھر بولی ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کیا کریں، سائمہ بھی آنے والی ہوگی۔ اچھا آؤ اور میچ کا آغاز کریں۔ میں نے میچ کا آغاز کر دیا۔ میرا یہ پہلا میچ تھا، اسی لیے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کچھ ٹائم تک ہم دونوں میچ میں مشغول رہے، پھر ایک ساتھ ہی مکمل ہو گئے۔ پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آنٹی بولی ندیم کافی راحت محسوس ہو رہی ہے، جمپ کی وجہ سے میں پوری ہو چکی تھی۔ میں نے کہا آنٹی جی میرا بھی یہی حال ہے، کیا کریں؟ پھر ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ سائمہ بھی آ گئی اور بولی کہ واہ جی آج تو ندیم صاحب آئے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میں اپنے گھر چلا آیا۔ میں کافی خوش تھا کہ بہت اچھا کام بن گیا۔ پھر ایسے کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن کے بعد میرا تو دوبارہ دل چاہنے لگا، لیکن مجھے آنٹی کے گھر میچ کے لیے جانا مناسب نہ لگتا تھا۔ ایک دن آنٹی امی کو پیسے دینے لیکن گھر والے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ میں گھر پہ اکیلا تھا، بس گھر کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں خود کو سرور دینے لگا تھا کہ اچانک آنٹی آ گئی اور سلام دعا کے بعد امی کا پوچھا۔ میں نے کہا گاؤں چلی گئی ہیں۔ میں نے کہا آنٹی آپ آئی ہو تو ایک میچ لگا لیں، ویسے بھی میں ابھی خود کو آرام دینے لگا تھا۔ پہلے تو آنٹی بولی پھر کبھی صحیح، لیکن جب میں نے اصرار کیا تو بولی چل ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا میچ لگ گیا۔ کافی دیر ہم میچ میں مشغول رہے اور
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं खुद आउट हो गया, बाकी आंटी बची थी। कुछ देर ठहर कर मैंने दोबारा शुरुआत की तो आंटी भी मुकम्मल हो गई। फिर मैंने आंटी को सेब का जूस पिलाया। आंटी ने मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे कमेटी के पैसे भी दिए कि अम्मी जब तुम्हारी आएँ तो उनको दे देना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। आंटी चली गई। अगले दिन फिर इतवार था। साइमा अपनी दोस्तों के साथ किसी फंक्शन में चली गई। मुझे भी छुट्टी थी। आंटी ने मुझे कॉल की कि आना है तो मैं आज भी दस्तयाब हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। फिर मैं कुछ वक्त में आंटी के पास पहुँच गया। फिर कुछ देर बातें करने के बाद हमारे आज के खूबसूरत मैच का आगाज़ हो गया। काफ़ी देर हम मैच में लगे रहे। फिर मैं आज भी आउट हो गया। आंटी ने कहा नदीम क्या हुआ, कल भी ऐसे मैच का सरूर तोड़ दिया, आज भी यही हाल है, कहाँ गुम हो। मैंने कहा बस अभी दोबारा आगाज़ करते हैं। फिर हमारे मैच का दोबारा आगाज़ हो गया। इस बार मैंने मैच सोच समझ कर खेला कि अब आंटी मुझे गीला ना दे सकें। फिर काफ़ी देर हम मैच में लगे रहे। आंटी आउट हो गई लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। खैर जैसे ही मुकम्मल हुए आंटी की दोस्त नसरीन आ गई और बोली कि वाह जी यहाँ तो तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं। मुझे देखकर बोली वे तुम नदीम है। मैंने कहा जी आंटी। नसरीन आंटी की उम्र 31 प्लस थी, वो भी काफ़ी खूबसूरत थी। जब इसने मैच का मैदान देखा तो इसका भी दिल चाहने लगा, इसीलिए वो बोली एक और मैच लगाएं, मुझे भी टीम में शामिल करो। सादिया आंटी बोली हमारा तो मुकम्मल हो गया है, तुमने लगाना है, नदीम से पूछ लो, अगर वो बोलता है तो लगा लो। नसरीन आंटी ने मेरी तरफ देखा और बोली कि बताओ क्या इरादा है। मैंने कहा जी। फिर हमारा एक मैच का आगाज़ हो गया। कुछ देर के बाद हम मुकम्मल हुए। नसरीन आंटी बोली सादिया चीज़ तुमने कमाल की ढूंढी है, अच्छा खिलाड़ी है। फिर मैं घर चला आया। 3 मैच मुकम्मल करने के बाद अब मुझे मज़ीद हिम्मत ना थी। मैं आया और सो गया। कुछ दिन के बाद मैं अम्मी ने खीर पकाई और बोला जाओ सादिया को भी दे आओ। मैं चला गया तो आंटी ना थी। साइमा खुद को आराम दे रही थी। मुझे देखकर बोली कि तुम कब आए हो। मैंने कहा आंटी को अब बुलें कि तुम्हारी शादी कर दें। वो चुप रही। मैंने कहा अगर आप चाहो तो अभी मुकम्मल करूं। वो पहले बोली नहीं अम्मी आने वाली हैं। मैंने कहा कि नहीं आती। फिर वो भी मुत्तफिक हो गई। अभी हमारा मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि सादिया आंटी और बोली अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो और हमारे चैनल के बेल आइकन को लाजमी दबा दो। अगर कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में वेरी नेक्स्ट लाजमी लिखो। ये एक फंक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है। कोई गलत फहमी के तौर पर ना ले। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन इनका मकसद पाक होता है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट